باب ما جاء في الثوب الواحد يوقع تحت الميت في القبر. کیا زحمت دے رہے ہو یار تم لوگ. بس دیکھو یہ مسئلہ ہے کہ قبر کے اندر چادر ڈالی جائے گی یا نہیں ڈالی جائے گی. شقران یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مولا ہیں. شقران انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک پر ایک چادر ڈال دی تھی اور یہ لال چادر ڈالی تھی. یہاں روایت یہ بتلاتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک میں نیچے چادر ڈالی گئی تھی. تو مسئلہ یہ ہے کہ کیا قبر میں چادر ڈالی جا سکتی ہے یا نہیں ڈالی جا سکتی، یعنی کوئی کپڑا قبر میں ڈالا جا سکتا ہے یا نہیں. ضرورت کی بنیاد پر ڈال سکتے ہو، اور ضرورت کا مطلب ہے قبر میں سے پانی رس رہا ہے یا کنکریلی زمین ہے یا کوئی اور ایسی چیز ہے. بہرحال عذر کی بنیاد پر اگر کوئی کپڑا ڈالنا چاہو تو ڈال سکتے ہو، اور بلا عذر قبر میں کوئی چیز نہیں ڈالیں گے. بعض علاقوں میں سنا یہ ہے کہ بوریا ڈبی ڈال دیتے ہیں. سنا میں نے، تحقیق مجھے نہیں ہے. بعض علاقوں میں قبر میں بوریا ڈال دیتے ہیں، یہ خلاف سنت ہے. ضرورت اگر ہے، چاہے پانی رس رہا ہو یا کوئی اور مسئلہ ہو، تو ایسی صورت میں بدرجہ مجبوری کپڑا ڈالنے کی اجازت ہے. بقیہ بلا ضرورت کپڑا نہیں ڈالنا چاہیے. اور جہاں تک مسئلہ یہ شقران کا ہے کہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک میں لال کپڑا ڈال دیا تھا، یعنی ایک چادر ڈال دی تھی. اور پھر بعض روایات میں ان کی طرف سے یہ بیان ہے کہ یہ میں نے اس لیے کیا کہ حضور کی وہ چادر مبارک کوئی اور استعمال نہ کرے، اس لیے میں نے وہ ڈال دیا. اس لیے روایت میں صرف ڈالنے کا ذکر آیا ہے، لیکن بعد میں جو صحابہ قبر میں اترے انہوں نے وہ چادر نکال کے پھینک دی باہر. اور جیسے اس سے پہلے میں نے بتلایا کہ حضور کے کفن مبارک کے لیے 7 کپڑے جمع ہوئے، لیکن جن لوگوں نے کفنایا انہوں نے صرف 3 استعمال کیے، بقیہ جس کے کپڑے تھے ان کو واپس کر دی. ایسے ہی یہ مسئلہ بھی آیا کہ وہ چادر ڈال دی گئی تھی ضرور، لیکن جو حضرات قبر میں اترے ہیں انہوں نے وہ چادر کپڑا نکال کر باہر ڈال دیا تھا. اس لیے سنت یہی ہے کہ قبر میں کوئی چادر وغیرہ نہیں ڈالی جائے. ہاں اوپر وہ ضرورت کی بنیاد پر اگر ہے تو جائز. رہا قبر کے اوپر، وہ تو سراسر بدعت ہے، اس لیے کہ قبر کے اوپر کی چادر کا کوئی ثبوت ہے ہی نہیں، اس لیے اوپر تو ہر صورت میں بدعہ میں داخل ہے. چلو. وبه قال حدثنا زيد بن أخزم الطائي قال حدثنا عثمان بن فرقد قال سمعت جعفر بن محمد عن أبيه قال الذي ألحد قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو طلحة والذي ألقى القطيفة تحته شقران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال جعفر وأخبرني ابن أبي رافع قال سمعت شقران يقول أنا والله طرحت القطيفة تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبر. وفي الباب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أبو عيسى حديث شقران حديث حسن غريب. وروى علي بن المديني عن عثمان بن فرقد هذا الحديث. وفيه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن أبي جمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم قال جعل في قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قطيفة حمراء. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. عن أبي جمرة عن أبي حمزة القصاب واسمه عمران بن أبي عطاء. وروي عن أبي جمرة الضبعي واسمه نصر بن عمران وكلاهما من أصحاب ابن عباس. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كره أن يوقع تحت الميت في القبر شيء. وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم. وقال محمد بن بشار في موضع آخر حدثنا محمد بن جعفر ويحيى عن شعبة عن أبي جمرة عن ابن عباس رضي الله عنه